ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون صدق الله. قرآن مقدس کے نزول کے وقت اس وقت دنیا میں اور خصوصاً عرب معاشرے میں جو گمراہیاں اور غلط نظریات و عقائد موجود تھے ان میں سے دو اہم اور بنیادی غلط نظریات تھے. ان میں سے ایک تو یہ کہ اس کائنات کی روح کل، اس کائنات کا فلسفہ صرف ذات واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نہیں، بلکہ انہوں نے اللہ کی قدرت کے جو مظاہر تھے اس میں شرک کر رکھا تھا. قدرت نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بے شمار اس کائنات کے اندر مثالیں، صورتیں، شکلیں پیدا کر رکھی ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، لیکن کوتاہ عقل بسا اوقات ان چیزوں کے پیچھے جو اصل ذات اور قدرت کار فرما ہوتی ہے اس کو پہچاننے اور دیکھنے کی بجائے اسی مظہر ہی میں گم ہو کر رہ جاتی ہے، اسی کو خدا بناتی ہے. مثلا پانی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، انسانوں کو سیراب کرتی ہے، بہت ساری انسان کی ضروریات اس سے پوری ہوتی ہے. فائدہ اس میں اللہ نے انسانیت کے لیے رکھا ہے، بلکہ قرآن میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی حیات اور زندگی ہم نے پانی سے رکھی ہے. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسی پانی کو خدا بنا کر اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. اس پانی کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے، جو مالک ہے، جو اصل قادر مطلق ہے، اس ذات کی طرف ان کی توجہ اور نگاہ نہیں جاتی. اسی طرح آگ ہے، مثلا اللہ کی بڑی ہی قدرت ہے، اللہ کا اس کائنات کے اندر آگ کے ذریعے بے شمار بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک انتظام اللہ نے مقرر کیا ہے. اب جو انسان صاحب بصیرت ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ بذات خود کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے وہ قدرت کار فرما ہے، مالک کی وہ ذات عالی موجود ہے جو جس نے اس کے اندر اس جلنے جلانے کی اور فائدہ پہنچانے کی صلاحیت رکھی ہے. وہ جب چاہے تو وہ سلب بھی کر سکتی ہے، لیکن انسان جو کوتاہ عقل ہوتا ہے وہ اسی آگ میں گم ہو کر اسی کو خدا بنا کر اسی کے سامنے ڈنڈورا پیٹ رہا ہوتا ہے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. اس طرح اس کائنات کے اندر اللہ کی بے شمار مظاہر ہیں، اس قدرت کے بے شمار انمول انسان کے لیے سبق آموز نعمتیں ہیں. تو انسان ان نعمتوں کے ذریعے اپنے مالک کو پہچانے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس کا شکر ادا کرے. اس کی بجائے انسان جو ہے انہی چیزوں میں کھو کر رہ جاتا ہے. اور جب اللہ کی وحدانیت، اس کائنات کا فلسفہ اور اس کی روح جب بیان کی جاتی ہے، اللہ کی ذات عالی کو اس کو سامنے رکھ کر اس کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، تو یہی بات انہیں سمجھ نہیں آتی. اس کو دنیا کا سب سے بڑا اچھمبا سمجھا جاتا ہے. قرآن نے ذکر کیا نا، وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اس نے سارے خدا چھوڑ کر ایک ہی خدا بنا دی ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یہی بات انہیں سمجھ نہیں آتی.
انہم اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کائنات کا معبود، اس کائنات کی روح رواں صرف ایک اللہ کی ذات ہے، تو انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، تکبر کرتے ہوئے انکار کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ، انہم اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، تکبر کرتے، غرور سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جو بات انہیں سمجھ نہیں آتی تھی وہ یہ کہ انسان اس دنیا سے جب گزر گیا، مٹی میں چلا گیا ہے، اب اس انسان کو کیا وجود باقی رہے گا، یا کیا یہ انسان دوبارہ از سر نو پیدا کیا جائے گا، کیا اس کا حساب و کتاب ہوگا، یہ بات انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے کہتے تھے ہیہات لما توعدون۔ یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بہت دور کی باتیں ہیں، بلکہ قرآن نے گزشتہ درس میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ جب ان کے سامنے اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، جیسے پہلے لوگوں نے بات کہی تھی اسی طرح یہ مکہ کے مشرکین بھی کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، ائنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ یہ تو وہی باتیں ہیں جو ہم سے پہلے لوگوں سے بھی کہی جاتی تھی، آج ہم سے بھی کہی جا رہی ہیں، اب تک تو ہمارے سامنے کوئی اٹھ کے زندہ ہوا نہیں ہے، پھر یہ کیسے زندہ ہوگا، اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ایک بہت ہی عمدہ پیرائے اور انداز سے ان کی عقلوں کو جھنجھوڑا ہے، یا 3 سوال اللہ نے ان سے کیے ہیں اور مختلف انداز سے اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے اور ان سے اس کا جواب طلب کیا ہے، اور جب بھی آپ اللہ کہتا ہے ان سے جواب مانگیں گے تو سوائے اس کے اور کوئی جواب ان سے نہیں بن پائے گا، یہی جواب ہوگا، تو پھر بھی یہ اللہ کی ان احکامات اور قوانین کو نہیں سمجھ رہے۔ پہلا سوال اللہ نے یہ کیا کہ آپ پوچھئے ان سے قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون، زمین اور جو کچھ زمین کے اندر صلاحیتیں، طاقتیں، قوتیں ہیں، ان کا مالک کون ہے، کس نے ان کو پیدا کیا، پوچھئے ان سے کون ہے خدا جس نے یہ زمین پیدا کی، اس زمین کے اندر رکھی ہوئی بے شمار نعمتیں، اس پہ رکھے ہوئے پہاڑ، اس پہ بہتی ہوئی ندی، نالے، چشمے، یہ کون ہیں جو ان کو چلا رہا ہے، ان کا بنانے والا ہے، ان کا مالک ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر تم علم و شعور رکھتے ہو، کچھ عقل رکھتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، یقیناً یہ یہی جواب دیں گے کہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ ہی ہے اس زمین کا مالک، اس میں رکھے ہوئے تمام خزانوں کا مالک، تو قل افلا تذکرون، فرما دیجئے کیا پھر تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے، سمجھ سے، شعور سے، نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ ایک اور قرآن نے سوال اٹھایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کون ہے 7 آسمان کا مالک، یہ جو تہ بتہ آسمان، اس میں موجود سیارے تمہیں نظر آ رہے ہیں، کون ہے جس نے ان کو بنایا، کوئی ہے خدا، کوئی طاقت و قوت ہے تو ذرا بتاؤ، اس کا نام بتاؤ، کون ہے؟ من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ یقیناً جب آپ ان سے یہ سوال کریں گے تو یہ خود بھی اس بات کا اعتراف کریں گے، سیقولون للہ، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو قل، اے پیغمبر پھر فرما دیجیے افلا تتقون، کیا تم پھر شرک سے بچتے نہیں ہو، کیا پھر اس کے احکامات اور قوانین کی خلاف ورزی سے بچتے نہیں ہو؟ اتنی بات تسلیم کرنے کے باوجود تم باتیں وہی کم عقلوں والی کرتے ہو۔ ایک اور قرآن نے سوال اٹھایا اور فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے پاس علم و شعور ہے تو بتاؤ ہر چیز کی ملکیت کس کے قبضے میں، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اس کائنات کی ہر چیز کو دیکھو، پانی کو دیکھو، آگ کو دیکھو، اس کائنات کے اندر بے شمار قدرت کی نعمتیں ہیں، اس کی بے شمار چیزوں پر بادشاہت ہے، اس کے اختیار ہے، تو اللہ کی سوا کس کے اختیار میں ہے؟ وہ یجیر، اور وہی سب کو پناہ دیے ہوئے ہے،
جی سب کو، چاہے اس کے کوئی انکار کرنے والے ہیں ان کو بھی وہ بچائے ہوئے، ان کی بھی حفاظت وہ کرتا ہے۔ اس نے سینکڑوں فرشتے، ہزاروں فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ان کو بچاتے ہیں دشمنوں سے۔ انسان کا دشمن شیطان موجود ہے، وہ صرف میں مسلمان کا نہیں، انسان کا دشمن ہے۔ اس نے انسان کی تخلیق پر اعتراض کیا تھا، انسان سے دشمنی کا اعلان کیا تھا۔ وہ دشمن موجود ہے، اسے نقصان پہنچانے کے در پہ آزار ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اس سے دشمن سے بچاتا ہے ان کو۔ تو کون ہے جو ان کو بچا رہا ہے؟ کیا وہ کسی کی پکڑ اور گرفت کرے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں مل سکتی۔ اللہ نے جن کو سزا دی، جن قوموں کو تمہارے سامنے ہیں، چاہے وہ وقت کے فرعون تھے، نمرود تھے، بڑی بڑی طاقتور قومیں تھیں جن کا قرآن نے گزشتہ آیات میں ان کا تذکرہ بھی کیا، قوم عاد، قوم سمود، جتنی بھی قومیں تھیں، جب اللہ نے ان کی گرفت کی تو پھر کسی نے ان کو بچایا؟ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بتاؤ اگر تم ذرا علم رکھتے ہو تو کون ہے؟ تو یقیناً اس بات کا جواب خود دیں گے کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے، یہ تسلیم کریں گے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اس کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن انکار صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے تدبیر کے اندر ایک ہے شرک فی ذات، یعنی اللہ کی ذات کو ہی نہ ماننا، اسی کا انکار کر دینا کہ اللہ ہے ہی کوئی، بس یہ کائنات، جیسے کہ بعض بودا قسم کے لوگ ایسے بھی دنیا میں ہوئے ہیں جنہوں نے سرے سے اللہ ہی کا انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کائنات بس خود بخود ہی چل رہی ہے، خود بخود بن گئی، خود بخود ہی اس کا نظام چل رہا ہے۔ بھئی عجیب بات ہے، دنیا میں تو کوئی کام خود بخود ہوتا نہیں ہے، تم خود وجود میں نہیں آتے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب پیچھے ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں پھر وجود میں آتے ہو، تو یہ کیسے ہوا کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود وجود میں آ گئی اور بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود ہی چل رہی ہے اور اب تک چل رہی ہے؟ قرآن نے آگے اس حقیقت کو بھی واضح کی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ہی کوئی تسلیم نہ کرے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو تو مانے لیکن اللہ کی جو صفات ہیں اس میں شرک کرنے لگ پڑے۔ جی اس قدرت کے جو صفات رزاقیت ہے، خالقیت ہے، اور اسی طرح اللہ کے بے شمار 99 اس کی صفات و کمالات ہیں، ان میں کسی اور طاقت و قوت کو اس کا ہمسر سمجھنے لگ پڑے، یہ بھی شرک ہے۔ اور تیسرا جو شرک اصل مشرکین میں موجود تھا وہ شرک تدبیر میں تھا، اس کائنات کے نظام کے چلانے میں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ کی ذات موجود ہے، اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اس ذات نے اس کائنات کے نظام کو چلانے میں کچھ اختیارات چھوٹے موٹے ہمارے بزرگوں کو، معبودوں کو اور ان خداؤں کو بھی دے رکھے ہیں۔ یہ کوئی بارش دلوانے والا خدا ہے، یہ گویا کہ وہ سفارشی ہیں اللہ میاں کے، اللہ نے ان کو نمائندہ مقرر کر رکھا ہے اس کائنات کے اندر۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہم دنیا میں، وہ کہتے تھے کہ یہ ظالم حکمران ہے نا، ان تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی واسطہ اور درمیان میں ذریعہ ہوتا ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ وہ خود قرآن نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو اللہ کا مقرب بنا دیں، زلفیٰ الیہ، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور پھر ان میں ہی گم ہو کر رہ جاتے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ اس کائنات کی تدبیر بھی وہی کر رہا ہے، اس کائنات کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے، جیسے وہ اپنی ذات میں اکیلا اور یکتا ہے، اپنی صفات بھی یکتا ہے، تدبیر میں بھی، اس کائنات کے نظام کے چلانے میں بھی کوئی اس کا دخیل نہیں ہے، کوئی اس کا شریک و سہیم نہیں ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ یہ کون ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے، تو پھر تم تسلیم کرتے ہو کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے، تو قل فأنا تسحرون، فرما دیجیے پھر تمہیں کیا ہو گیا، پھر تمہاری کہاں عقلیں موف ہو گئی ہیں، تم پر کیا سحر ہو گیا، جادو ہو گیا کہ تمہیں سمجھ اب نہیں آ رہی ہے، مانتے ہو پھر بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس حقیقت کو اس کی طرف نہیں اپنے آپ کو رجوع کرتے، اس کو سحر کہتے ہیں جو اپنی ذات میں تو کوئی حقیقت نہیں رکھتا، لیکن باہر سے اس کے اوپر جو ہے نا کوئی ایسا اثر ڈال کر
اس حقیقت کے خلاف اس کو دکھلایا جاتا ہے۔ جو جادوگر ہوتا ہے وہ جس پر جادو کرتا ہے نا، تو یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی حقیقت بدل جاتی ہے، وہ بھی در حقیقت کچھ ایسے طریقے سے، کچھ ایسے مسمرزم یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دو چیزیں، مثلا حقیقت میں ایک چیز ہے تو اس کو دو دکھلائی دے گی، یا حقیقت میں تو وہ رسی ہی ہے لیکن اس کو وہ صاف دکھلائی دی جائے گی۔ نظر پر جو ہے ان کے جادو اور اثر ڈال دیا جاتا ہے کہ ان کی تخیل کو بدل دیا جاتا ہے کہ خیال میں وہ کچھ سے کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت ویسی نہیں ہوتی، حقیقت اس کے علاوہ۔ تو تمہاری بھی عقلوں پہ گویا کہ سیر پڑ گیا، جادو ہو گیا ہے کہ تم جو ہے حقیقت کی شناخت نہیں کر پا رہے جی، اور تم حقیقت کو چھوڑ کر جو ہے جھوٹ کو حقیقت سمجھے بیٹھے ہو۔ تو فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، قرآن مجید نے آگے کہا بل آتیناہم بالحق، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس سچائی آئی، حقیقت آئی، لیکن انہوں نے اس سچائی کو جھٹلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ان کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی سچائی اس قرآن مقدس کی صورت میں لے کر آئے، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا، کیونکہ اس سے ان کی خواہشات پر زد پڑتی ہے، اس سے ان کی سرداری اور چتراہٹ میں فرق آتا ہے، اس سے اپنی خواہشات کو انہیں چھوڑنا پڑتا ہے، اس لیے انہوں نے کیا کر دیا، اس کو جھٹلا دیا، اس سچائی اور حقیقت کا انکار کر دیا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، یاد رکھو اللہ نے کسی کو نہ تو اپنی اولاد بنایا ہے کہ کوئی اللہ تک پہنچنے کا اس طرح ذریعہ ہو، جیسے اولاد ماں باپ تک پہنچنے کا بسا اوقات ذریعہ ہوتی ہے یا وہ واسطہ ہوتی ہے درمیان میں، تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کسی کو اللہ نے اولاد اور مقرب بنا لیا ہو یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی اللہ بات رد ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے مقربین ہیں لیکن وہ بھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات اس کائنات کے اندر کوئی نہیں، سب سے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ لیکن آپ کبھی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو صبح و شام کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اس میں ایک یہ دعا بھی ہوتی تھی، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیرا بندے کا بیٹا، تیرا نہیں، وابن عبدک وابن عمتک، اے اللہ میں تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے قبضے اور اختیار میں، ماضٍ فی حکمک، جو بھی تیرا حکم اور فیصلہ میرے بارے میں ہوگا وہ جاری ہوگا، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اللہ کی مخلوقات میں سے جو سب سے بلند افضل و اکمل انسان ہے، جن کو اللہ نے اتنی شرف و فضیلت اور قرب سے نوازا ہے، وہ بھی یہ حقیقت کہتی ہے انی عبد اللہ، میں بے شک اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں، میں اس کے سامنے اپنی بندگی کے اظہار کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما كان معه من الہ، ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ، اور نہیں اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اور اگر کوئی فرض مان لو کوئی معبود ہوتا تو پھر یہ کائنات چلتی اس طرح جس طرح چل رہی ہے جی، اگر کوئی معبود تسلیم کر لو مثلا، تو پھر بتاؤ اذا لذهب كل الہ بما خلق، تو ہر ایک معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہی سلسلہ بنا لیتا، ولا علی بعضهم علی بعض، ان میں سے ایک دوسرے کے خلاف چڑھائی کر دیتا۔ ایک معبود کہتا کہ بس جی اس کے ہاں تو اولاد ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں اس کو تو باج رہنا چاہیے، اس کی اولاد نہیں ہونی چاہیے، وہ تو بیچارہ مارا جاتا۔ ایک خدا کچھ کہتا، دوسرا خدا کچھ کہتا، ایک کہتا بارشیں ہونی ہیں، دوسرا کہتا نہیں ہونی، ایک کہتا اس قوم کو ذلیل ہونا ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے اس کو عزت دینی ہے۔ ولا علی بعضهم علی بعض، خدا ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے تو یہ کائنات چل سکتی، یہ نظام چل سکتا تھا جی۔ بما خلق، جو اس کی مخلوق ہوتی، جس کو اس نے پیدا کیا ہوتا، وہ اس کی رکھوالی کرتا، دوسرے مخلوق کے خلاف چڑھ دوڑتا، تو پھر بھی نظام درم برم ہو جاتا۔ دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کائنات میں اگر کئی خدا ہوتے تو یہ کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ تمہیں اس طرح یکسوئی کے ساتھ منظم انداز سے چلتا ہوا نظر نہ آتا۔ ایک کہتا وہ سارا
اب جو ہے نا سورج ہی رہنا چاہیے، سورج غروب ہونا ہی نہیں چاہیے، یہی طلوع ہے، دن ہی رہے۔ ایک کہتا نہیں رات ہی رات رہے، دن نہ ہے، تو اس طرح ہی نظام درم برم ہو جاتا۔ تو وَلَا عَلَى بَعْضُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ، اللہ کی ذات پاک ہے ہر نقص اور عیب سے، ہر شرک سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، یہ جن کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و برتر اور بہت اونچی ذات ہے، اس کا کوئی شریک سہیم ساجی اور مثل نہیں ہے، وہ اکیلا و یکتا ہے، اور وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے اور تم سے دوبارہ سوال و کتاب اور سوال و جواب کرے۔ تو یقیناً یہ دونوں باتیں اللہ نے اس رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، اپنی وحدانیت اور توحید کو بڑے دلائل سے بیان کی ہے، اور اسی طرح بعث بعد الموت، مرنے کے بعد جو انسان نے زندہ ہو کر اللہ کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، اس کو بیان کی ہے کہ یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں اس کائنات کے اندر بے شمار مظاہر ہیں، ان میں غور و فکر کرو گے تو تمہیں حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔